الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے مومن لوگ اور کافر لوگ، مومن اور کافر، مسلمان اور کافر کے بارے میں ایک شارٹ تفصیل۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے جو اپنی پچھلی کلاس تھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سیر کر کے دیکھو، گھومو پھرو، تاکہ اللہ کی نشانیاں دیکھ سکو جن طاقتور قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ جتنے بھی پہلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، آج کوئی بھی زندہ سلامت نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس رسول آئے واضح طور پہ نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے ہاتھوں تباہ ہوئے۔ صرف شرک اور کفر میں پڑھ کے نہیں، زمین میں فساد کھڑا کیا ہوا تھا، قتل و غارت، ناپ تول میں کمی، لوگوں کو لوٹ لینا، دھوکہ دینا، سود کا کاروبار، ہر گناہ جو ہے نا ان میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، وہ خود مذاق بن گئے۔ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، وہ خود مذاق بن کے رہ گئے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ تفصیل پوری میں نے بتا دی تھی۔ اچھا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کبھی میں ایک ایسی آیت جو بالکل صاف ہے، جیسے یہی اگر آیت لے لو، بہت سی ایسی آیتیں آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے پہلی بار پیدا کیا اور دوبارہ وہی پیدا کرے گا اور ہر ایک کو اس کے پاس لوٹنا ہے۔ سمپل سی ایک آیت ہے۔ لوگ کہیں گے اس کی کیا تفصیل؟ او بھائی، انہی آیتوں کی تفصیل میں پوری کتابیں لکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو ہے، صرف اس بسم اللہ کی جو تفسیر ہے وہ کئی صفحوں پر ہے، صرف بسم اللہ کی تفسیر۔ کیونکہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے قرآن کی دوسری آیتیں بتائی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال بھی لیے جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو اس کی صحیح معنوں میں تفسیر سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہم دین سے کتنا، لوگ قرآن سے کیوں دور ہیں؟ لوگ قرآن سے اسی لیے تو دور ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں سب تو پتہ ہے اس میں کیا ہے، سب نہیں پتہ۔ یہی تو بات ہے کہ نہیں پتہ اسی لیے دور ہیں۔ اگر پتہ ہوتا، ایک پڑھا لکھا آدمی، 5 وقت کا نمازی آدمی، کیا وہ یہ کہتا کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے؟ اس نے نہیں پڑھا نا قرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہم نے یہ آیتیں نہیں پڑھی اصل میں، ورنہ ہم ایسے جملے زبان سے نکالیں ہی نہیں۔ ایک عورت کا یہ جملہ کہنا، کوئی شوہر سے اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ عورت اگر کہہ دے میں نے تو اس گھر میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، یہ شرک ہے، یہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہم نے پڑھی نہیں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے زیادہ عورتیں شوہروں کی ناشکری، کفر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یہ اس طرح کے جملے کہنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ ہم نے پڑھا ہوتا تو ہمیں اندازہ ہوتا نا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم نے سب پڑھا، ہمیں سب پتہ ہے قرآن میں کیا ہے۔ نہیں پتہ ہمیں، جب تک کہ ہم کھول کے اس کو پڑھیں گے نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا اس قرآن کو ویسے سمجھیں گے نہیں۔ یہ تو صرف 2 مثالیں دی ہیں، ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ میں بہرحال آگے تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج وہ ہونے والا ہے کہ جس کا ایک کتاب میں وعدہ تھا، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو ایمان لے کر نہیں آئے اللہ کی ذات پہ، آج ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ وہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ بالکل آگے چلتے ہیں۔
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے. یہ بھی ہم نے پچھلی صورت میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، سورہ عنکبوت میں، کہ قیامت والے دن جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہی انکار کرنے لگیں گے. نہیں بھائی، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ ہمیں، ہم تو خود ڈرنے والے ہیں اللہ سے. یہ تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خود انکاری ہو جائیں گے دوسرے لوگ. اچھا، یہ تو وہ نیک لوگ ہو گئے اگر کوئی جن کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کی ذات میں، جیسے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ. اسی طریقے سے کوئی اگر کہتا ہے فلاں پیر بزرگ ولی بڑا پہنچا ہوا ہے سب کچھ، یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے وہ مصیبت ہو، پریشانی ہو، غم ہو، بیماری ہو، صحت ہو، سب کچھ. یہ تو انکار کریں گے ہی کریں گے کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے تھے، ہم نے تھوڑی کہا تھا ہمیں شریک ٹھہراؤ. اس کے علاوہ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ مثلا کوئی اگر بت کو، ہندو اگر بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس بت کا کیا ہوگا؟ پتہ تمہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع کے پاروں میں بالکل کہ جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے جو کفر کرنے والے. یہ پتھر کے بارے میں مفسرین نے بڑی بحث کری ہے کہ یہ کون سے پتھر ہوں گے، اور یہ میں نے اس وقت بڑی تفصیل میں بتایا تھا. دیکھو نا، ہم یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ قرآن. ابھی کسی ایک عام آدمی سے پوچھ لو جو 5 وقت کا نمازی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قرآن میں فرمایا کہ جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل مجھے پتہ ہے، واقعی یہ تو قرآن میں. تو اس سے پوچھو پتھر سے کیا مراد ہے؟ ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہمیں نہیں پتہ. مفسرین نے اس پتھر سے مراد لی ہے کہ اس پتھر سے مراد وہ پتھر ہو سکتے ہیں جو بتوں، جن کے مجسمے یا بت بنائے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اٹھا کے غرق کر دے گا. اللہ اپنی ذات میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا. تمہیں پتہ ہے غرور تکبر کے بارے میں کہ اتنا آیا ہے، غرور تکبر غرور تکبر غرور تکبر کے بارے میں کتنا آیا ہے کہ چونٹیوں کے مانند ہوں گے، چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا، پیروں میں روندے جائیں گے وہ قیامت والے دن. غرور اصل میں تکبر جو ہے نا وہ اللہ کی چادر ہے. تو جو آدمی غرور تکبر کرتا ہے نا، سمجھو وہ اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے. اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ ویسی انسانوں کے ساتھ بڑا عاجزی والا ہے، تو انسانوں کو بھی عاجز رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بڑی مہمان نواز ہے، بہت قدردان ہے. بندوں کے ساتھ وہ ایسے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جیسے واقعی حق ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کا. بہرحال یہ بات ادھر لمبی ہو جائے گی، تو وہ شریک خود انکار کر دیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے زبردستی ہمیں یا اللہ معبود بنایا ہوا تھا، ہم کچھ نہیں کہنے والے تھے ان کو. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. مومن اور کافر قیامت والے دن الگ الگ گروہ میں بڑھ جائیں گے. مومنین وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کافر وہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک حال بتا رہا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مومن لوگ اور کافر لوگ. تو قیامت والے دن مومنین الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، اور وہ مومنین کو دیکھ کے حسرت کریں گے کاش ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے. لیکن وہ کاش صرف کاش رہ جائے گی بس. پل صراط پہ جب وہ روشنی مانگیں گے نا کافر کسی مومن سے، تو مومن کہے گا وہاں سے لے کر آؤ جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں. وہ کہے گا کہاں سے؟ وہ کہیں گے دنیا سے. دنیا تو ختم ہو چکے گی.
یعنی نو چانس، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. دنیا ختم ہو گئی، قیامت قائم ہوگی، پھر واپس کوئی دنیا میں آ کے نیک عمل نہیں کر سکتا. ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، بس میٹر چل رہا ہے نیکیوں کا. میٹر رک گیا تو ختم. آگے چلتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے نیک، تو وہ باغ بہشت میں خوش و خرم کیے جائیں گے. کافر جہنم میں جو ہے، مومن جنت میں. مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور خوش و خرم کیے جائیں گے. مطلب کہ ان کو ہر چیز وہاں پہ اللہ مہیا کرے گا جو ایک انسان کو چاہیے ہوگی. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا مومن سے کہ مانگو، اب اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو، آج سب کچھ دیا جائے گا اور فوراً دیا جائے گا. وہ انسان کہے گا اے اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا. ہر چیز ہوگی اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کا خیال بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا آج تک. کسی کے دل پہ بھی نہیں، قیامت تک آنے والوں کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا. جو جنت میں نعمتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، کیسی ہوں گی، یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اور یہی تو انعام ہے. اسی لیے تو اللہ چاہتا ہے کہ مومن لوگ دنیا میں ایمان لائیں مجھ پر، بغیر دیکھے نیک عمل کریں، جیسی شریعت میں نے اتاری ہے اس کو فالو کریں، اور اس کے بدلے میں وہ دوں گا جو ان کی خواہش سے بڑھ کر ہوگا. مشکل ضرور ہے دنیا کی زندگی. میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا راستہ بھی دکھایا اور جہنم کا راستہ بھی دکھایا. جنت کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل تھا، بہت مشکل، اور جہنم کا راستہ بہت آسان تھا. تو انہوں نے کہا اس پہ کون چلے گا جنت کے راستے پہ؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے چلیں گے، نیک بندے. اور جس کو اللہ چاہے گا اس کو چلائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمیشہ جنت کے راستے پہ رکھے. اور اسی لیے نماز میں پہلی سورت جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، جنت کا راستہ. ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی ساری، ورنہ ہم نماز کو صرف نماز اخبار کی طرح پڑھیں گے. جب تک ہم نماز کو قائم نہیں کریں گے، جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے جانے والے یا داخل کیے جانے والے. پہلے جنت والوں کی مثال دی اللہ نے. مومن لوگ گروہ میں بڑھ جائیں گے، مومن اور کافر. مومن لوگوں کا حال بیان کیا، جنت میں جائیں گے. کافر لوگوں کا حال بیان کیا کہ جو کفر بھی کیا اور ساتھ میں ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی عذاب میں داخل کیے جائیں گے. جنت جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جہنم جو ہے نا وہ اللہ کا عذاب ہے. جہنم کی آگ کو 70 بار فرشتوں نے اس کو ہلکا کیا تو وہ تبدیل ہو گئی، پھر تبدیل ہوتی گئی. یا اس طرح کی اس سے سمجھ لو کہ دنیا کی جو آگ ہے، جو ہمیں اورنج یا پیلے کلر کی نظر آتی ہے، اس کو 70 بار مزید بھڑکاؤ تو وہ لال ہو جاتی ہے سرخ، پھر 70 بار مزید بھڑکاؤ تو سفید ہو جاتی ہے، پھر 70 بار بھڑکاؤ تو نیلی ہو جاتی ہے، پھر 70 بار اس طرح بھڑکاتے بھڑکاتے وہ کالی ہو جاتی ہے. پھر جہنم کی جو آگ ہے وہ کالی سیاہ ہے، بلیک ہے بالکل. جہنم کی آگ پیلی اور وہ نہیں ہے، یہ تو ہلکی ہلکی آگ ہیں، وہ بالکل بلیک ہے.
کہ جو انسان کو بھون کے رکھ دے گی اسی وقت. جیسے ہی آدمی اس میں ڈالے جائیں گے ان کی چمڑیاں اسی وقت گلا سڑا کے ختم کر دے گی اور دوبارہ نئی چمڑی آ جائے گی, دوبارہ نئی کھال آ جائے گی, پھر وہ جلیں گے, پھر دوبارہ آ جائے گی, پھر وہ جلیں گے, جب تک کہ اللہ چاہے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بخشا جائے گا, کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں جہنم میں جائے گا. یاد رکھو ان فتووں سے بہت دور رہنا چاہیے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے. ہرگز اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے, یہ اللہ کا اختیار ہے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں بس کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ دعا کر سکتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے. اس پہ بہت ساری احادیث ہیں کہ کسی کو جہنمی یا جنتی کہنے کے بارے میں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں بس. اور بیٹا اس کے علاوہ ایک خاص چیز میں اور بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے یا جو کوئی بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دیکھو جب تک ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے نہیں, وہ بھی کسی عالم سے جس کو صحیح معنوں میں قرآن کی وہ تفسیر آتی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم خود اگر پڑھنے بیٹھیں گے, خود اپنے طور پہ تفسیریں کرتے رہیں گے, ترجمے کرتے رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے, اس کو سمجھایا بھی اللہ نے. تو وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسکولوں میں ٹیچر کے آتے ہی بچوں کا کلاس میں کھڑے ہو جانا حرام ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے بچے اس حدیث کی روح سے. کوئی مہمان گھر پہ آئے آپ کھڑے ہو کے اس سے نہیں مل سکتے. قومی ترانہ پڑھا جائے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے قومی ترانے کے وقت. ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستانی دنیا میں, ان کا بہت نام تھا, قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یار تمام سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں, جنرل کرنل تمام بڑے بڑے افسران اور ملک کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ انہیں کہتے تھے یہ حدیث کے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نہیں کھڑا ہو سکتا. صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ہے بندے کا بس. تو ان چیزوں میں احتیاط کرو کہ کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے مت ہو, اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ہاں ایک صورت آپ کر سکتے ہو کہ اگر اب لوگ کہتے ہیں یار ہم تو کسی کو عزت دے رہے ہیں, مہمان کو عزت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی آیا کوئی بڑا عالم ہے, فرض کرو عالم کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. پتہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آ رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. یہ اس وقت سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث, اور صحابہ کرام بتاتے ہیں اس کے بعد ہمارا دل اتنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آئیں اور ہم کھڑے ہو جائیں, لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنا دی اپنی, ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے. ایک نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جب وہ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو سکتے, تو کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جائے؟ ہاں ایک کام آدمی کر سکتا ہے جس پہ علماء کرام نے اجازت دی ہے, اور بلکہ کچھ نے حدیث کا ریفرنس بھی کوٹ کیا ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آئے, آپ کھڑے ہو کے چل کے اس کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے مل لیں. آپ گلے ملیں, ہاتھ ملائیں, مبارکباد دیں, مٹھائی دیں, ہار پہنائیں, کچھ بھی کریں, آپ اپنی جگہ کھڑے مت رہیں کہ آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ آپ سے مل کے آگے گیا, آپ بیٹھ گئے. نہیں, آپ کھڑے ہوں, آپ کھڑے ہو کے اس کی طرف چل کے خود چلے جائیں, اس سے پہلے وہ آپ کے پاس آئے. یہ عزت دیا آپ نے کہ آپ فوراً کھڑے ہو گئے مہمان کے آنے پہ, اس کے پاس چلے گئے. لیکن کسی کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. یہ ایک خاص بات بتانی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے مطابق زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے گھروں میں, رزق میں, علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو, عبادتوں کو, ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے.
ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام گروپ ممبران جو یہ تفسیر سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں قرآن پاک کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جمع فرما دے۔ قیامت والے دن ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اور ہماری روح بھی اس حال میں قبض کریے گا اللہ کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، اور تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو میرے اللہ، اور ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ، ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے، یا ایسے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو پاکستان کا حاکم بنا دے کہ جو دین اسلام سے محبت کرتے ہوں اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔